السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں حسن نزا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسن مصباحی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کو لے کر کے بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں۔ وہ ہر ایک بچے کے جو من میں ہے کہ جو تیاری نہیں کی ہے کہ کم دنوں میں کیسے تیاری کریں، اس کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور وہ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ پورا ان کا معاملہ حل ہو جائے گا اور اچھی تیاری بھی ہو جائے گی۔ چلیے ویڈیو میں آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، چاہے وہ 6 to 8 کے لیے ہو، 9th کے لیے ہو، 11th 12th کے لیے ہو۔ پہلا سوال ہے کہ 6 to 8 9th 10th 11th 12th میں اردو ادب اور گرامر کے کتنے سوال آتے ہیں؟ یہ سب کا سوال ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دونوں ملا کر کے 80 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب کو مل گیا۔ اردو ادب اور گرامر دونوں ملا کر کے 80 سوال آتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اردو ادب میں 80 سوالوں میں سے کتنے سوال پوچھا جائے گا؟ اردو ادب میں ایک دو پارٹ ہوتا ہے کہ اردو ادب ہوتا ہے کہ اردو گرامر ہوتا ہے۔ اردو ادب میں کیسے کیسے سوال پوچھے جائیں گے؟ تو جواب اس کا ہے 40 سے 45 کوشچن، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 40 سے 35 کوشچن، دونوں کو کبھی زیادہ کر دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان یعنی 40 سے 45 اور 40 سے 35 کا کوشچن پوچھتے ہیں اردو ادب میں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ اردو گرامر میں 80 سوالوں میں سے کتنے سوال پوچھا جائے گا؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے، کبھی 40 سے 45 سے 45 سے 35 سے 30 بھی کبھی کر دیتے ہیں۔ یہ ایگزامر جو ممتحن ہوتے ہیں اس پر نربھر کرتا ہے کہ کس سے زیادہ کب سوال پوچھ دیا جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے، اردو ادب میں سب سے زیادہ سوال کہاں سے پوچھا جاتا ہے؟ یہ بھی کوشچن سب کا ایک سوال ہوتا ہے کہ اردو ادب میں ایک تو اردو ادب الگ ہے اور اردو گرامر الگ ہے۔ اردو ادب میں سب سے زیادہ سوال کہاں سے پوچھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چوتھے کا کہ مثنوی کے مرکزی کردار، یعنی جتنے مثنویاں ہیں ان کے مرکزی کردار کون ہے۔ جیسے کہ مثنوی سحر البیان ہے تو اس کے کردار کون ہے؟ اس میں کردار کا نام آتا ہے بدر منیر کا آتا ہے، فیروز شاہ کا آتا ہے، شہزادہ بے نظیر کا آتا ہے۔ تو یہ سب کردار ہے۔ ناول کے مرضی کی کردار، ڈرامہ، یہ سب ایسے ٹاپک ہے جس سے سوال آتے ہی آتے ہیں۔ یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو کم دن میں پڑھنا ہے اور اچھی تیاری کرنی ہے، اس اعتبار سے یہ ویڈیو ہے کہ مثنوی کے مرکزی کردار یہ ہو گیا۔ پھر آپ لے کے آتے ہیں ناول کے مرکزی کردار، ڈرامہ کے مرکزی کردار، کون سا افسانہ کس کا ہے، یعنی کوئی کس نے لکھا ہے وہ، کون سا غزل کس کا ہے، ٹھیک ہے، کون سا نظم کس کا ہے، اردو ادب میں کس کو کیا کہا جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اقوال، خطاب، لقب، ایوارڈ۔ تو ایوارڈ جو ہے، یہ سب اتنے سوال اردو ادب میں پوچھے جاتے ہیں۔ اب پوچھیں گے اسے، سر اگر میں اس کی تیاری کرنا چاہوں تو کہاں سے کریں گے؟ تو میرے ہی چینل پر آپ کو جیسے کہ مثنوی کے مرکزی کردار جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ایک ویڈیو کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا، تاکہ آپ 8-10 منٹ کی ویڈیو رہے گا، اسی میں آپ کو سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ناول کے بھی ویڈیو ڈال دیں گے، ڈرامہ کا بھی، افسانہ کا بھی، اقوال کا بھی، اس طرح سب ٹاپک پر ایک ویڈیو 5-7 منٹ کا رہے گا، وہ آرام سے ایسے کھیلتے کھلتے آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 5 ہے، گرامر میں کہاں کہاں سوال پوچھا جاتا ہے؟ تو اردو ادب کا ہو گیا۔ اب اردو گرامر میں آتے ہیں، تو گرامر میں کہاں کہاں سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں وہ دیکھیے۔ یہ میں جو سوالات بنایا ہوں یہ پریویس سے کوشچن دیکھ کر کے کہاں کہاں سوال پوچھے گئے ہیں۔ اس میں آتا ہے حروف کا بیان، اسم، فعل، اسم معرفہ، اسم نکرہ، ضمیر، صفت، لوازم اسم، جنس، تعداد، سابقہ، لاحقہ، مترادف الفاظ، محاورے، کہاوت، واحد جمع، علم بیان، علم بدیع وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گرامر کا جو مین ٹاپک ہے، حالانکہ بہت سارا ٹاپک ہے لیکن جہاں سے سوال پوچھے ہی جاتے ہیں اس کا میں نے بتایا ہے۔ تو یہ اتنے ٹاپک آپ پڑھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا آل اوور کور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چھٹا سوال یہ ہے کہ اردو میں اور گرامر میں اہم کون سا موضوع ہے؟ اب جب یہ باتیں ہو گئی تو کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلو بھی تو بہت ہو گیا،
अब उसमें कम कौन सा अहम मौजू है जिसको हम कम दिनों पढ़ेंगे, 80 में से 60 प्लस या 70 तक आ जाएगा। तो उसका जवाब सुनिए। उर्दू अदब के लिए नावल, मसनवी, दास्तान, कसीदा उर्दू में अव्वलियत, यानी उर्दू अदब के लिए नावल है, मसनवी, दास्तान, कसीदा उर्दू में अव्वलियत, शुरा खुतबा के खिताब व अलक़ाब, मुख्तलिफ़ अक़वाल, अहम अहम खुद नवीस्त, अहम अहम सवानन उमरी, अहम अहम सफ़रनामा और अहम मुसन्नफ़ी किताबें और अहम अहम अशार, ये कौन से अशार में कौन सी सनत पाई गई है। तो ये उर्दू अदब में। और उर्दू ग्रामर में इसमें मारफा, इसमें नकरा, ज़मीर, सिफ़त, लवाज़िम इस्म, वाहिद, जमा, मुतरादिफ अल्फाज, इल्म बयान, इल्म बदी और ज़रूर अमसाल वगैरह वगैरह। अगर ये छठा सवाल अगर आप इस एतबार से आप पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नंबर ले आएंगे। कम दिनों की बात कर रहा हूँ। और ये सारा वीडियो जैसे कि नावल कहाँ से मिलेगा, मसनवी के कौन सा कितना टॉपिक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक करके वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कि 7वां सवाल, सबसे अहम सवाल, तैयारी कहाँ शुरू करें और कैसे करें। तो आपको एक, अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए, और कोई काम नहीं करते उनके भी लिए, अगर हर दिन कम से कम, और अगर आप 50 सवालात याद करते हैं तो महीने में कम से कम 1500 हो जाएगा। और ये 15 सवाल ऐसे ऐसे होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, अगर इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक जाए। ये 7वां सवाल हो गया। अब देखिए ये जो है, ये मॉक टेस्ट के एतबार से 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो मैंने खुद बनाया है, इसी एतबार से आपको दिया जाएगा। ठीक, तो आज तक यही वीडियो तक रखते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।